احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبیلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیرتے ہیں؟ تو کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے اور جس کا چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبیلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرو کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی طویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے۔ اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھود دے۔ خدا تم لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو۔ اور تم لوگ جہاں ہوا کرو جہاں نماز کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبیلے کی پیروی نہ کریں اور تم بھی ان کے قبیلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو اور ان میں سے بھی بعض قبیلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ان کے خواہش ہے کہ پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ ان پیغمبر آخری زمان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانا کرتے ہیں مگر ایک فریب ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سماعت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبق حاصل کرو۔ تم جہاں رہو گے خدا تم سب کو جمع کر لے گا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنے منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اس مسجد کی طرف رخ کیا کرو یہ تاکہ اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں مگر ان میں سے جو ظالم وہ الزام دے تو دے سو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم پر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے جو تم کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ سو تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ خدا کے راہ میں مارے جائیں ان کے نسبت یہ کہنا کہ وہ مارے ہوئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوروں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ بے شک کوہ صفا مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے
تو جو شخص خانہ کعبہ کے حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو خدا قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فساد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر خدا اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہیں اور کافر ہی مرے، ایسوں پر خدا کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی، اور لوگ تمہارے محبوب خدائے واحد ہیں، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، اور مینا میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھر رکھتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔